اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کامل یقین والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، اے حارث سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کر کے بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بے شک ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے جدا کر لیا ہے
اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں، گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنتی ایک دوسرے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور دوستیوں کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تم عارف ہو گئے ہو، پس اس کیفیت و حال کو تھامے رکھو، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر اس آج کے موضوع کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جب بھی انسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان کی فکر، ذہن، قلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو وہ کوئی ایک لمحہ موجود ہی ہوتا ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ بولیا رابطہ کی پڑھنا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، ایک لمحہ لگتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ مجھے وہ مشہور واقعہ یاد آتا ہے کہ جب علامہ مشرقی کی ملاقات جرمنی میں آئنسٹائن سے ہو گئی تو انہوں نے آئنسٹائن کو بتایا کہ ہمارے قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھتے ہیں، یعنی عالم لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آئنسٹائن بہت حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ کی کتاب میں؟ انہوں نے کہا ہاں، دکھایا اس کو کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں۔ تو اس نے کہا یہ بالکل قرآن نے حقیقت لکھی ہے، میں جب یہ بادل گرجتے ہیں تو اس گرج سے میرے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ خالق جو ہوگا کائنات کا، جس نے یہ بادل بنائے، ان کی گرج پیدا کی، اس کا جو جلال ہوگا یا اس کی جو معرفت ہوگی وہ کتنی عظمت والی ہوگی، تو میں اس بات کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو سمجھتا ہوں۔ اسی طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی خوف الہی جو ہے یہ حکمت کی بنیاد ہے، دانائی یہاں سے پیدا ہوتی۔ ناظرین، خوف اور رجا کی دونوں کیفیات کو اگر جمع کیا جائے تو پھر خشیت الہی بنتی ہے، اور ایمان کا نقطہ کمال جو ہے وہ خوف اور رجا کو یکجا کرنے میں ہے۔ صرف اگر آدمی کو خوف دلایا جائے تو اس کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر صرف رجا پر تکیہ کیا جائے تو پھر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے یہی وجہ تھی جب نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو ان کو فرمایا کہ وہاں جا کے لوگوں کو صرف ڈرانا نہیں، خوشخبریاں بھی دینا، کیونکہ ایک توازن کی کیفیت جو ہے، اللہ کے خوف سے ڈراؤ بھی، آخرت کی فکر جب ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا کیا ہوتا تھا رد عمل اس پہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوف الہی کی آیات کو سنتے تھے 3 دن بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لوگ تیمارداری کے لیے آتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کئی دن تک بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن جب اللہ کی رحمت کی بات ہوتی تھی، جب یہ کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وجد کی کیفیت ہو گئی، جس طرح ہم وجد میں آ جاتے ہیں، وہ وجد میں آگے تھے یہ سن کے۔ اور پھر وہ جو آیات کریمہ ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پہ حاوی ہے، اور ہر شے پہ حاوی ہے اللہ کی رحمت، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جو ڈر، امید اور محبت، ان تینوں صفات کو ملا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان تینوں صفات کو سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اصل موحد ہے، وہ توحید والا ہے، اور وہی اہل سنت ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں کیفیات مومن پہ طاری رہنی چاہیے۔ اللہ کا خوف بھی، جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے آدمی بچتا رہے اور ڈرتا رہے، اور پھر وہ جو رجا کی کیفیت ہے وہ اس کی رحمتوں کا دریا اور رحمتوں کا کلزم جو ہے، جب اس کا ذکر پاک ہو تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے، اور پھر ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی اور ایک وجد کی کیفیت میں نے آتے ہی اپنے اسکالر سے ڈسکس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا
وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک دودھ اپنے تھنوں میں واپس نہ چلا جائے. یعنی جب آپ نے دودھ نکال لیا کسی جانور کا، بھینس کا، گائے کا، بکری کا، تو وہ دودھ نکال لیا جب تو واپس تو نہیں آپ اس کو داخل کر سکتے تھنوں کے اندر. اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہوگا، اور میرا یقین ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کے دل میں، جس طرح مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ جہاں پانی چلتا رہتا ہے چاہے وہ پتھر پہ چلتا رہے اس میں بھی گرینری، سبزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جو آنکھ اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے روتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اس شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جب اللہ کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ تو پھر اتنے رحیم و کریم ہے، وہ اپنے محب کو تو نہیں نا دوزخ میں ڈالتے. آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. میرے ساتھ شریک گفتگو میرے 3 اسکالر، پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ساری عمر پڑھاتے ہوئے گزر گئی، بہت سینئر استاد. ان کے ساتھ میرے آپ کو پتہ ہے ڈپٹی ہیں جو میرے سپر سٹار پروفیسر غلام محی الدین ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی خان صاحب، ایمان، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم غازی صاحب، ہمارا پروردگار اپنا تعارف یوں کرواتا ہے کہ میں رحمان و رحیم بھی ہوں اور جبار و قہار بھی ہوں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. سبحان اللہ. بشارت اور نذارت کے درمیان ایک تو ہے امید، اور ہم زیادہ توجہ اللہ کے احسان اور اس کی رحمت کی امید پر رکھتے ہیں، اور اگر اس کا خوف شامل حال نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں آتا. اس لیے اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب فرما رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کیجیے، بندوں کو بشارت دیجیے کہ میں بخشنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو 100 حصوں میں اس نے منقسم کیا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رحمت کا ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، 99 رکھے اپنے پاس، اور اسی ایک حصے کی بدولت دنیا کے اندر رحمت اور محبت کے، ترس کے، ہمدردی کے، خلوص کے جو مناظر نظر آتے ہیں کہ درندے کس طرح اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے دوران ایک بستی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک عورت تندور جلا رہی تھی روٹیاں پکانے کے لیے. اسے جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو بچے کو گود میں لے کر حاضر ہو گئی. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ماں تندور جلا کر آگ کے شعلے بلند ہوں اس میں اپنے بیٹے کو ڈال سکتی ہے؟ جب ماں ایسا نہیں کر سکتی تو کیا رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا کبھی نہیں ڈالے گا. یہ ابھی جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مفسرین نے ہم تک پہنچایا کہ اس آیہ کریمہ کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمانے لگے کہ اگر ایک طرف ساری دنیا کے پہاڑ سونے کے بنا کر مال و زر ساری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک طرف یہ آیہ مبارکہ رکھی جائے تو میں اس آیہ مبارکہ کو پسند کروں گا کہ اس میں میری امت کے لیے کتنی رحمت دلائی گئی ہے. پروفیسر محی الدین، خوف جو ہے آدمی کو بظاہر تو خوف کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، آدمی ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے. اگر صرف خوف اس پہ طاری رہے
تو آدمی کی ذہنی صلاحیتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اسلام ایک جو ہے ایسا توازن پیدا کرتا ہے انسانی شخصیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں بیان کی جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو امت وسط کہا گیا، اور حضور نے امت کی تربیت کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے خیر الامور اوسطها، درمیانہ پن، وہی میانہ روی۔ پھر آپ دیکھیں جہاں پہ قرآن مجید میں جنت نعیم کا تذکرہ آتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، وہاں ساتھ یہ ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ جہاں پہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت والے دن چہرے سفید ہوں گے، وہاں وَتَسْوَدُّ وجوہ، خوف پیدا کرنے کے لیے ان کا تذکرہ بھی ہے۔ جہاں پہ قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَإِن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے اسی لیے بیان کی ہیں۔ قبلہ غائی صاحب، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آج آپ گن کے نہیں آئے کہ کتنی دفعہ خوف اور جو امید ہے یہ دونوں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ آج انسائکلوپیڈیا نہیں، آپ نے پروفیسر اشفاق والا نہیں کنسیڈر کیا، پکڑے گئے آج۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ کریم کی ذات برکات ارشاد فرماتی ہے کہ وہ جو انتہائی زیادہ فرما برداری کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، وہ یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرنے والے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور رب کی رحمت کی امید رکھنے والے۔ ایک طرف وہ خوف خدا، دوسری طرف امیدیں۔ اب یہ جس وقت کیفیت بیان کی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو حضور نے ایک بار جنت کی بشارت دی، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین وہ ہستی ہیں جن کو حضور نے 17 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ واہ، 17 مرتبہ، 17 ٹائمز۔ اب آپ دیکھیے کہ لغائی صاحب 17 مرتبہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہو، وہ کتنا بلند درجہ ہوگا جنت کا، بڑا مقام ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کو فرما بھی رہے ہیں کہ اب تم جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، مگر اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہے کہ اس بشارت کے بعد وہ جتنا پہلے صدقہ کرتے تھے اس سے ڈبل انہوں نے شروع کر دیا، نفلی روزے جتنے رکھتے تھے اس سے زیادہ کر دیے، نوافل جتنے پڑھتے تھے زیادہ کر دیے۔ یہ تمام جب قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو دیکھ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، داڑھی شریف سے قطرے گرتے، تو لوگ کہتے کہ آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، آپ کیوں؟ تو فرماتے کہ ان القبر ہوا منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ اور پھر اگلا مرحلہ فرمایا جو یہاں سے نجات پا گیا اگلے مرحلے اس کے آسان ہو جی، اگلے مرحلے آسان ہو جائیں گے جو یہاں سے نجات پا گیا۔ کیا لوگ تھے جن کی ذکر یہ کر رہے ہیں، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے، کیا لوگ تھے جی۔ واہ واہ۔ یہ غازی صاحب دین اسلام بیسیکلی جو بنیادی اور جو کور ویلیوز میں سے اصل ویلیو اسلام کی ہے وہ اعتدال، خیر الامور اوسطها، اور یہ ہر جو ہمارا کام ہے اس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے، فٹ آتا ہے۔ ہر کام میں اعتدال ہوگا تو اس کا قیام ہوگا۔ اب خوف اور رجا، خوف اور امید، اگر ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلیں گے تو تب یہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ من خاف ادلجا ومن خاف بلغ المنزلہ، کہ جس کو خوف ہے یعنی وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو منزل تک پہنچنے کی امید بھی ہے، لیکن اس کو جو راستہ ہے اس راستے کا خوف بھی ہے، اس لیے وہ رات کے پہلے پہر ہی اپنے سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کی امید اور راستے کا خوف، یہ دونوں جب مل جائیں تو یہ صحیح ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے یہ مذکر ہے، اچھا، اور امید مؤنث ہے، اور ان دونوں کے یکجا ہونے سے ایمان کے حقائق جنم لیتے ہیں۔ گویا کہ ایمان اور خوف اور رجا جب مل جائیں گے تو تبھی ایمان کے حقائق انسان کے پاس جمع ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے
کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر یہ آپ بھی جان لو تو پھر آپ ہنسو گے کم اور روگے زیادہ۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، تو اس وقت صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور ایسے رونے لگے کہ آپ کی جیسے آوازیں آتی ہیں نا ناک سے آوازیں اور رونے کی، اس طرح سے آوازیں آنے لگی رونے کی، یعنی اس خوف سے آپ یوں رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، مومن کو کیونکہ امید زیادہ ہوتی ہے نا، اپنی نمازوں کے اوپر اپنے عمل کے اوپر بڑی امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکوں کو اپنی نیکیوں پہ، نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں اور اعمال پہ ناز ہوتا ہے، گناہگاروں کو رب کی رحمت پہ، رب کی رحمت، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کے پاس سزاؤں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ ما طمع بجنتہ احد، اس وقت اللہ کی جنت کی کوئی تمنا ہی نہیں کرے گا، واہ، اس خوف کی وجہ سے خوف کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اگر وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اگر کافر کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کے پاس رحمت کتنی ہے، تو مَا قَنَتَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، اس وقت اللہ کی جنت سے کوئی مایوس ہی نہیں ہوگا۔ واہ واہ، تو یہ وہ درمیانی کیفیت ہے خوف اور رجا کی، جس کو لے کر انسان بیلنس رکھ کر چلے۔ یہ امام ابو علی روباری وہ فرماتے ہیں نا کہ یہ پرندے کی طرح ہے، پرندہ اس کے دو پر ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اگر ان دونوں پروں کے اندر توازن قائم نہ ہو تو پرندے کی پرواز کے اندر کوتاہی آ جائے گی، جہاز بھی نہیں اڑتا، وہ عروج کی، بارک اللہ فیک، عروج کی طرف نہیں جا سکے گا۔ واہ واہ، اگر ایمان میں ترقی چاہتے ہو تو اس کا بہترین اصول ہے کہ خوف اور رجا کے درمیان توازن قائم کرو۔ اچھا جی، پروفیسر صاحب، اہل اللہ نے کہا ہے، صوفیاء کرام نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے نا، یعنی تصوف پہ اتنی کتابیں اس معاملے پہ، اس ٹاپک پہ، وہ کہتے ہیں کہ خشیت الہی سالک کے لیے پہلی سیڑھی ہے، اگر اسے مقامات معرفت کے حاصل کرنے ہیں تو پہلی سیڑھی جو ہے خشیت الہی سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جب تک انسان کے دل میں پیدا نہ ہو وہ نڈر ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور جب انسان نڈر ہوا تو پھر وہ زندگی اس طرح بسر کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد ہی فساد رہ جاتا ہے، احترام آدمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شرف انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساڈے پیر نے کیا ہے، سانوں گل ہی کوئی نہیں، میں تمہیں لے کے نکل جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں، تم جی ہاں، وہ بزرگان دین کا تو میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں، نہیں وہ بڑے بزرگ تھے، وہ چلو دعویٰ کرتے تھے ٹھیک تھے، آج کل میں بات کر رہا ہوں، کتابوں میں جب ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر اس طرح کے خوبصا معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو بس، کچھ نہیں، اگلا کام ہم خود ہی کر لیں گے، کہ مال لگاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیارے بندے سے جو ڈر ڈر کر اس سے، یعنی ان کا تو کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے خوف الہی سے، فرمایا کہ میں انسانوں سے کہوں وہ تمہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کریں، تو وہ بھی ناز والے تھے، اللہ تعالیٰ سے قرب پا چکے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، تو کہنے لگے یا اللہ میں تیری رحمت کا اعلان کر دوں، میں لوگوں سے تیری رحمت کا پردہ ہٹاؤں، پھر میں دیکھوں گا کون تیرا نام لیتا ہے۔ تو ایمان خوف اور رجا کے درمیان اس لیے ہے کہ انسان سے خطا کا سرزد ہونا عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ خطا سرزد ہونے کے بعد اس میں ندامت نہ آئے، اس میں خوف پیدا نہ ہو، اور جب خوف پیدا ہوتا ہے تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جنت ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری دو، میں انہیں بخشوں گا، اور جو صدیقین ہیں انہیں کہو کہ اپنی عبادت پر اگر وہ اترائے تو انہیں عذاب دوں گا۔ اللہ رب العزت اگر مجھ سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو مجھے اس پر سجدہ شکر بجا لانا ہے، اس نے توفیق عطا کی ہے، اس نے توفیق عطا کی ہے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان جو بیان کیا کہ پہلے امتوں میں سے ایک شخص جب مرنے لگا
تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری راکھ کے 2 حصے کر کے ایک حصہ ہوا کے سپرد کر دینا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. کیا ہے جی شعر؟ جی یہ ایک مصرع ہے، دوسرا نہیں مجھے یاد آ رہا. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو. علماء لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین مجمع کو اس طرح اللہ کے خوف سے ڈرا رہے تھے کہ ہر طرف آنسو اور آہیں سسکیاں. پہلے وہ مکمل کر لیں کہ اس نے کہا مجھے جلا دینا. اب جب جلا دیا گیا اس کے حصے راکھ کے 2 حصے کر کے اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے فرشتوں کو حکم دیا اسے زندہ کر کے، اے میرے بندے تو نے یہ کیا کیا؟ یا اللہ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا کہ جا میں نے تمہیں بخش دیا. ہائے ہائے ہائے. پروفیسر محی الدین صاحب، 2 آیات کرام، وہ ایک جنتان والی اور دوسری انہوں نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جی کہ صاحب پہلا تو یہ تقوی کا ثمر ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک جنت کی بجائے 2 جنتیں، ڈبل انعام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک نوجوان، وہ کسی عورت نے دعوت گناہ دی تو جب وہ نہ گیا اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے وجود پہ اتنا طاری ہوا حتیٰ کہ دنیا سے چلا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا. والد گرامی نے بتایا نہیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے کہا ہے نوجوان تو تقوی و طہارت کا پیکر ہے، تو دنیا سے چلا گیا ہے، بتا اب قبر میں چلا گیا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں تیرا؟ تو قبر سے جواب آیا کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ 2 جنتیں، وہ دونوں ہی مجھے عطا فرما دی. اب اس سے یہ بھی ہے کہ جنت نعیم بھی ہے، جنت فردوس بھی ہے، یہ دونوں. پھر یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں ان دونوں کی جنتیں، یہ اس کی تفصیل مزید موجود ہے. بہرحال یہ تقوی کا ثمر ہے. اور دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب کی بارگاہ میں. اور دوسرا جو سوال تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یہ کون سا خوف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات اپنے بندوں کو آزماتی ہے، کبھی بھوک کی صورت میں اور کبھی ان چیزوں کی صورت میں. تو خوف کی 2 قسمیں ہیں، ایک خوف کو رہبہ کہا جاتا ہے اور ایک خوف کو خشیہ کہا جاتا ہے. عام افراد کی ذوات کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آزماتی ہے تو رہبہ کی صورت میں ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز دے کے پھر اس کا خوف، بچوں کا خوف، مستقبل کا خوف، یہ تمام چیزیں. جو اولیاء کبار ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا، ان کو جو خوف ہوتا ہے وہ خشیت کہلاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے جلوے اس سے دور نہ ہو جائیں، وہ ذات و برکات، یہ خشیت الہیہ ہے. ٹھیک. جی بغدادی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ایک منٹ، میں پروفیسر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. آپ کوئی واقعہ سنانے لگے تھے، مجھے یاد آ گیا. میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ آگ والا، جی نہیں، ایک عالم دین کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مجمع کو اللہ کے خوف سے اس طرح ڈرا رہا ہے کہ ہر طرف آہیں سسکیاں، رونا. آپ کا گزر ہوا تو ایک طرف کھڑے ہو کر فرمانے لگیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق کو کیوں رلاتے ہو؟ انہیں تو صرف اتنی بات بتا دو کہ تم اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بن جائے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر انہوں نے مثال کے طور پر رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ نے دیا. ایمان اور خوف اور امید یہ انسان کے اندر وہ حسن لاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو 2 جنتیں اس طرح میسر آتی ہیں کہ قبر بھی جنت، یا عالم برزخ بھی جنت، اور آخرت میں بھی جنت ہی جنت. صحیح ہے. تو اگر انسان نہ ڈر ہو جائے تو اللہ رب العزت بڑے بڑے عباد، زہاد. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ تابعین میں سے ہیں نا؟ ثابت بنانی، جی ثابت بنانی تابعین میں سے ہیں. وہ ان کا ہے واقعہ کہ وہ جب قبر میں گئے تو وہ جو اوپر سل رکھ کے بند کر رہے تھے وہ گر گئی، تو انہوں نے جب اٹھا کے دوبارہ رکھنے لگے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں جی اندر قبر میں. پھر ان کی اہلیہ سے جا کے پوچھا بزرگوں نے کہ اور لوگوں نے کہ یہ کیا ان کا عمل تھا؟ کہا یہ دعا مانگا کرتے تھے
یا اللہ اگر تو مجھے اجازت دے نا قبر میں نماز پڑھنے کی تو میں قبر میں جا کے نماز پڑھا کروں, یہ میری دعا قبول کر لے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد پھر کچھ لوگوں نے جا کے قبر کا ایک حصہ کھول کے دوبارہ دیکھا تو وہ پھر نماز پڑھ رہے قبر میں. کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے, اور وہ جنت ہوگی بالکل. وہ قبر کھڑکی کھل جاتی ہے اور یہ ایک دم ادھر شفٹ ہو جاتی ہے. قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ کی صورت بن جاتی ہے یہ. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرمائے کہ میں تمام اولاد آدم میں سے صرف ایک کو جہنم میں ڈالوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. کیا تقوی کا کمال ہے جی. اور اگر اللہ رب العزت, امید پھر کتنی ہے, اس کا یہ فیصلہ ہو کہ ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے امید. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا. ان کو اس خوف اور امید کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جس کے لیے جنت کے 8 درجے تمنا کریں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, اور فرمایا کہ مجھے امید ہے میرا صدیق بھی ان میں سے ایک ہے, ابو بکر صدیق. پھر جی یہ جبریل امین آ کے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے صدیق سے پوچھے مجھ سے راضی ہے, مجھ سے راضی ہے. ہائے 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 کیا مقام ہے جی, کیا مقام ہے. جھومے سبحان اللہ. کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا. سر بات خوف کی ہو رہی ہے, تو اب خوف انسانوں سے ہے, دنیا سے ہے, اور خوف خدا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ الایمان و بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور رجاء کی کیفیت کا نام ہے. تو اب یہ وہ کون سا خوف ہے؟ تو گویا کہ خوف جب ایمان خوف اور رجاء ہے تو گویا ایمان کا یہ حصہ ہو گیا. ٹھیک, ایمان عبادت ہے تو خوف بھی پھر عبادت ہوا. تو عبادت پھر صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے. تو اب ڈر جب اللہ کا ہوگا تو غیر اللہ کے ڈر سے انسان کو نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب خوف عام خوف میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ خوف میں یہ فرق ہے کل احد اذا خفتہ ہربت منہ. آپ جب کسی سے ڈرو گے تو آپ اس سے دور بھاگو گے. یہ کامن سینس ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کسی سے تو دور بھاگتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن الا عز و جل, سوائے اللہ کی ذات کے, اذا خفتہ ہربت منہ, جب اس سے ڈرو گے تو آپ اس کے اور قریب جاؤ گے. فالخائف من ربہ ہارب الیہ, اللہ سے ڈرنے والا ایسے ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے. یہ ایز اٹ از آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ چھوٹا جب اس کو کوئی شیر آ جائے یا کسی خطرہ بہت بڑا آ جائے کسی طرف سے, بلی بھی آ جائے سامنے, ایک سائڈ بلی بھی آ جائے اور ایک سائڈ پہ آگ جل رہی ہو, تو وہ اس آگ کو بھی کراس کر کے اپنی ماں کی طرف بھاگے گا جو رحمت کا دروازہ ہے اس کے لیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر تطبیق کیسے ممکن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر خوف و رجا کو, اگر رجا کو خوف کے اوپر غلبہ ہو گیا تو بندہ بے دین ہو جائے گا. اچھا, بے دین ہو جائے گا. اور اگر خوف کو رجا کے اوپر ہو گیا تو وہ بندہ مایوس ہو جائے گا, اور مایوسی کفر ہے. اگر خوف ہے نا, ڈرنا اتنا زیادہ شروع کر دیا تو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر جب تک تطبیق نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ امت وسطیٰ, امت وسطیٰ, ہم تو آخری امت. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط اس لیے کہا کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئیں کہیں افراد تھا کہیں تفرید تھی. ٹھیک, لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جو اعمال عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور ہمارا گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم سے جرم ہو اور اس کی وجہ سے اسی وقت سزا ہو جائے, شکلیں بدل دی جائیں. تو ہمیں جو شریعت مطہرہ ملی ہے وہ اس کے تمام احکام عین اعتدال پر مبنی ہیں. اس بنا پر ہم امت وسط ہیں. کوئی اور معنی یہ بھی امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ وسط کا معنی ہے العدل. یہ امت عدل پہ ہے. وضع الشیء فی محلہ, کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا, یہ اس امت کا خاصہ ہے. اور ایک یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ ان الکعبۃ وسط الارض,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کعبہ عطا کیا ہے یہ پوری کائنات کے وسط میں ہے، اس لیے اسے امت مرکز ہے کائنات کا. ٹھیک ہے جی. آگے ان کا جی آج کے نوجوان کے ایمان کو کیسے اجاگر کرنا چاہیے؟ خالدہ بیٹی نے سوال کیا فیصل آباد سے. دیکھیں صاحب، ایمان ہے ماننا، اور آج ہی کہ میں اگر موضوع کے مناسبت سے لے لوں تو خوف پہچان سے آتا ہے. جب آپ رب کی پہچان کر لیں گے اور جان جائیں گے کہ اس کی رحمت کتنی ہے اور اس کا قہر اور غضب کتنا ہے، تو آپ کے اندر خوف آئے گا. آج ہماری کمی بھی اسی بات کی ہے کہ جب ہم نے اپنی زندگی کو بیلنس نہیں رکھا، ہم کچھ لوگ ہیں وہ صرف رب کی رحمت کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ صرف ڈر کے اور رہبانیت کا وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں. یہی بات تھی امت وسط کی کہ جب یہ اعتدال کا راستہ ہم اختیار کریں گے، اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کو دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا کریں گے. اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ آئے گی صحبت کے ساتھ. اگر صحبت اچھی اختیار کی جائے گی، آج صحبت کس بات کی ہے غازی صاحب؟ صحبت ہے موبائل کی. آج وہ اب دن کو جائیں، کلاس روم میں جائیں، بیڈ روم میں جائیں، یا جب بچہ سو جائے تو رضائی کے کمبل کے اندر بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. تو یہ موبائل کی صحبت سے جب ہٹائیں گے اور صلحاء جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں لے کر آئیں گے تو دین کی معرفت آئے گی، اسی سے مذہب کی سمجھ آئے گی. غازی صاحب، جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق ایک بڑا مشہور ایک جملہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو صالحین کا یہ ایک نچوڑ انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ من عبد اللہ بالحب، جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت صرف محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فہو زندیق، تو کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہو جائے گا. صرف محبت اور کچھ بھی نہیں ہے. ومن عبدہ بالخوف وحدہ فہو حروری، اے خارجی، یعنی اگر وہ خوف کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ خارجی ہے. ومن عبدہ بالرجاء وحدہ فہو مرجئ، جو مرجئہ کا وہ ہے کہ صرف امید لگا کے بیٹھ جانا اور عمل کو منقطع کر دینا. اب تطبیق یہ فرماتے ہیں کہ ومن عبدہ بالخوف والحب والرجاء فہو مومن مواحد حقا، کہ جو محبت، خوف اور رجاء ان تینوں چیزوں کو ملا کر چلے گا یہی حقیقی مومن ہے. تو ہمیں زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو بیلنسڈ لائف لے کر اگر چلیں گے تو کامیابی انسان کے قدم چومے گی. ابو حفص عمر مسلم حداد النسابوری یہ فرماتے ہیں کہ الخوف سراج القلب، یہ دل کا چراغ ہے خوف. اس کے ذریعے یبصر ما فیہ من الخیر والشر، اس کے ذریعے انسان یہ چیک کر سکتا ہے کہ اب خیر اور شر کے وہ کون کون سے پہلو ہیں جو اس کے دل میں یا اس کے. اچھا جی، وہ ذرا سوال کا جواب آپ دیں گے؟ ذرا مشکل سوال ہے، سینئر استاد سے پوچھتے ہیں، خان صاحب سے، کہ وہ جو سیدنا علی کے حوالے سے یہ قول مشہور ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ قول مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ارشاد عین حقیقت پر مبنی ہے. اچھا، اس میں روح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر دریا میں ڈال. اچھا، اور اگر آپ توقع رکھیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو پھر زندگی معاملات ہیں، شیطان درمیان میں ہے، پھر اس طرح سے وسوسے آتے ہیں، پھر وہ احسان جس کا کیا ہوتا ہے وہ احسان یاد نہیں رہتا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اسے کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لیکن احسان کرنے والے سے کہا کہ اگر تو نے توقع رکھی کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، پھر وہ خاک ہو جاتا ہے، پھر وہ باقی نہیں رہتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس سے مراد یہ ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال. ٹھیک، سمجھ گیا. غازی صاحب، میں صبح نور کے توسط سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم، آپ نے الفتح الربانی میں 25 نمبر پہ جو آپ کا مقالہ ہے اس میں ہے کہ لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدلا. یہ حدیث پاک آپ نے بیان کی کہ اگر بندہ مومن کا خوف اور اس کی امید کو تولا جائے تو یہ بالکل برابر نکلیں گے. یہ حدیث پاک ہے. تو ہمارے جو ممبر و محراب کے وہ رسا ہیں ان پہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنی عوام تک صرف ایک چہرہ نہ دکھائیں، ہر بندے کو جنت کی ٹکٹ اور بس آپ پکے. سال بعد ایک پروگرام ہوتا ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں، اور اس پہ بھی سب کو بھیج دیا جاتا ہے جنت میں. دونوں چیزیں رکھیں. وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت سرکار نے عطا کی تھی ان لوگوں کی کیفیات بھی ساتھ ساتھ ہم بیان کریں. پیروں کا جو پیرانے پیر جن کو کہا جاتا ہے،
حضرت سیدنا غوث اعظم، اب آپ کا وہ خوف خدا اور تقوی کا کیا عالم ہے کہ آخری لمحات میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ الہی اگر میرے کوئی گناہ ہیں تو حشر کے میدان میں مجھے بینائی نہ عطا کرنا۔ جنید بغدادی آخری سانس ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے وضو کراؤ میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جا رہا ہوں، یہ تو اور زیادہ ضروری ہے اس وقت، اور جاتے ہوئے نیک عمل ساتھ لے کے حضرت جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک آپ کہتے ہیں مجھے چارپائی سے زمین پہ رکھ دو، اپنے گال زمین پہ رگڑ کے کہتے ہیں یا اللہ کیا اب اس بوڑھے کو تو دوزخ میں ڈالے گا؟ اس کیفیت میں وہ جو تقوی و طہارت کے پیکر لوگ تھے۔ 3 دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ہے، جن کی بالکل۔ نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں، حضرت ربیع بن خثیم پوری رات کھڑے ہو کے عبادت فرماتے اور وہ آپ معاملہ ہو اور رہا ہو ہے جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ بے شک۔ اچھا جی خان صاحب، وہ انہوں نے اشارہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ارشاد فرمایا جب صحابہ نے کہا ہم ساری عمر بس نفل ہی پڑھتے رہیں گے، ہر وہ عبادت کرتے رہے، کچھ نے کہا ہمیشہ روزے رکھیں گے، آپ نے کہا نہیں۔ 3 آدمی اکٹھے ہیں، ان میں بعض نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں قسم کھا لی زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں زندگی بھر رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نمونہ تو میری ذات کو بنایا، یہ تم نے باتیں کہاں سے لے لی ہیں؟ یہ لا رہبانیت فی الاسلام اسی حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں رات کو کھڑا بھی ہوتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ تو اسلام اس اعتدال کو ہمارے سامنے لاتا ہے اور ہمیں قدم قدم پر عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو اس کرم کو پانے کے لیے خوف اور امید ان دونوں کو لے کر جب ہم چلیں گے توازن رہے گا، اور اگر ہم صرف رحمت پر امید رکھ کر بیٹھ جائیں تو ہم بد عملی کی طرف آئیں گے۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی، ڈپٹی صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر بغدادی آپ کا شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت، گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے وظیفہ ہے جی۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو 10,000 مرتبہ یا مالک الملک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ گم شدہ چیز مل جائے گی اور دل کی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے پانی بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے